السلام علیکم ناظرین. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 2 دن پہلے جو اسلام آباد کے اندر ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ہوئے تھے، اس مذاکرات کا حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزوں پر انہوں نے نیگوشیٹ کیا، بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ قابل ذکر تھیں اور ان پر ڈسکس ہوئی، ان پر بات ہوئی، بہت سی چیزوں پر اتفاق ہوا، مگر حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ اور ایران کا دونوں کا یہاں پر موقف ملتا جلتا ہے. کہ ایران کہتا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم یورینیم جو ہے نا وہ مطلب ایٹمی قوت بننے کی کوشش نہ کریں، اور امریکہ نے بھی یہی کہا کہ ہمارے مطالبات تھے اس کے اندر سر فہرست اور بنیادی بات یہی تھی کہ ایران ایٹمی قوت بننے کی کوشش نہ کرے، مگر ایران اس چیز پر بضد ہے. اور ہم نے پہلے اور بہت پہلے اس چیز کی وضاحت کر دی تھی کہ ایران اس وقت سمجھ چکا ہے سارے سینیریو کو. ایران لیبیا کی حالت دیکھ چکا ہے، ایران عراق کی حالت دیکھ چکا ہے. لیبیا نے جو 2003 کے اندر امریکہ کی بات مان کر اپنے ایٹمی پروگرام کو روکا، بعض تجزیہ نگار اور عالمی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ وہ لیبیا نے خود اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری تھی کہ اس نے اپنے ایٹمی پروگرام کو ایک مکار ملک کی باتوں میں آ کر جو ہے نا بند کر دیا. اور ایران اس چیز کو بخوبی محسوس کر چکا ہے، اور ایران سمجھ چکا ہے کہ اگر ہمیں دنیا کے اندر سروائیو کرنا ہے اور اپنی حفاظت کو مقدم رکھنا ہے اور اپنا تحفظ یقینی بنانا ہے تو ہمیں ایٹمی قوت بننا پڑے گا. اور امریکہ یہ کیوں نہیں چاہتا؟ اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ کبھی بھی ایسے ملک کو ایٹمی قوت نہیں بننے دے گا جو اسلامائزیشن کو پسند کرتا ہو یا اسلامی قوانین کو پسند کرتا ہو، اور کبھی بھی ایسے ملک کو نہیں چاہے گا جو امریکہ کی مخالفت میں اقدامات کرتا ہو، اور کبھی بھی ایسے ملک کو ایٹمی قوت نہیں بننے دے گا جو سراسر امریکہ کو للکارتا ہو، ان کی 1000 باتوں پر اتفاق ہو، ان کے 1000 مفادات یک طرفہ ہوں، ان کی بہت سی باتیں ملتی جلتی ہوں، بہت سی باتوں پر اتفاق ہو بھی جائے، مگر امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ایران ایک ایٹمی قوت بنے. کیونکہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو اسرائیل کے جو امریکہ کے دوست ہیں، اسرائیل اور سعودی عرب، وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ایران جو ہے نا وہ کوئی کسی بھی طرح کے ایٹمی یا جوہری ہتھیار بنانے کے اندر کامیاب ہو. کیوں؟ اچھا، دوسری وجہ کیا ہے؟ اگر ایران ایٹمی قوت بن جاتا ہے تو گریٹر اسرائیل جیسے منصوبوں پر، ناپاک منصوبوں پر قدغن لگ جائے گا، رک جائے گا، یا پھر ان کے لیے ایک پریشانی کریٹ ہو جائے گی. اور سعودی بھی جو ہے نا اس ریس کے اندر پھر جو ہے نا سعودی کی بھی مجبوری ہو جائے گی. سعودی نے تو پہلے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ اگر ایران ایٹمی قوت بنتا ہے تو بھائی ہمیں ایٹمی قوت بننا پڑے گا. تو اس وقت پھر کیا ہوگا؟ ایک ڈومینو کریٹ ہو جائے گا، نیوکلیئر ڈومینو جسے کہا جاتا ہے، کہ پے در پہ پھر خلیج کے اندر ایک ریس شروع ہو جائے گی کہ وہ نیوکلیئر پاور بننے کی جو ریس ہوگی نا، کیونکہ اگر سعودی نے بنایا پھر دبئی کو بھی بنانا پڑے گا، پھر عمان کو بھی بننا پڑے گا، پھر قطر کو بھی بننا پڑے گا. پھر یہ ایک طرح کی خلیج جو ہے نا، گلف کنٹریز جو ہے، یہ ایک نئے دور کے اندر داخل ہو جائیں گی جو امریکہ کے لیے پریشان کن ہے. امریکہ کو مالی نقصان کے ساتھ ساتھ امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے اس پر خاصا اثر پڑنا ہے اس بات سے. اس وجہ سے امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ایران ایٹمی طاقت بنے. اور دوسری بات، گلف کے اندر ایران ایک ہی چودھری کو پسند کرتا ہے، اور وہ چودھری ہے اسرائیل. کیونکہ امریکہ گلف کے اندر طاقت کا توازن چاہتا ہی نہیں ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ گلف کے اندر ایک ہی چودھری رہے، اور وہ ہے اسرائیل. اسی کے پاس نیوکلیئر پاور، اگر نیوکلیئر ایران بن گیا تو خلیج کے اندر طاقت کا توازن آ جائے گا. اور کبھی بھی امریکہ نہیں چاہے گا کہ خلیج کے اندر طاقت کا توازن ہو اور اسرائیل کی اثر و رسوخ کم ہو، اسرائیل کی اہمیت کم ہو، اسرائیل کا خوف کم ہو. یہ کبھی بھی امریکہ نہیں چاہے گا. تو یہاں پر سارا مدعا یہی ہے کہ ایران ایٹمی قوت بننا چاہتا ہے اور امریکہ نہیں چاہتا، اور اس چیز کی وضاحت ہم نے بہت پہلے کر دی تھی.